أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہر قسم کی تعریف و توصیف جو اکیلا ہی اس جہان کا خالق و مالک ہے. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی سورہ آل عمران سے ایک آیت تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے ایک کامیابی کا درس دیا ہے، ایک کامرانی کا پیغام چھوڑا ہے. اس پیغام سے پہلے تمہید کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے یہ کائنات اللہ کی ہے، زمین و آسمان کا اکیلا مالک اللہ ہے. اس کی بے شمار مخلوقات ہیں، ان گنت لا تعداد. اس نے اپنی مرضی سے مخلوقات بنائی، لیکن اس میں جو انسان کو بنایا ہے اس کے بنانے کے بعد اس جیسا نہ اس نے کسی کو مقام دیا ہے، نہ اس جیسی کسی سے محبت کی ہے، نہ ہی اس جیسے اس مخلوق جیسی کسی کو اس نے نعمتیں عطا کی. مگر سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا کرم، سب سے بڑا فضل پیدا کرنے والے نے پیدا ہونے والے انسان کے لیے جو کیا ہے وہ یہ فرمایا، وہ یہ کیا ہے کہ میرا بندہ میری جہنم سے بچ جائے اور میری خوبصورت جنت کا واسی بن جائے. اتنی سی بات پہ جب سے اس کائنات میں انسانیت کا آغاز ہوا اس دن سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک اس نے اس انسان کی رہنمائی کے لیے اپنی طرف سے اپنے برگزیدہ اپنے پیغام رساؤں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا، اپنے رسولوں کو بھیجا کہ جاؤ، چونکہ میرا ان سے پیار ہے، میری سب سے محبوب مخلوق
ان پہ حجت قائم کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ قیامت کے دن جب میری عدالت کے اندر انہیں پیش کیا جائے تو کہیں یہ مجھے یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں پتا نہیں چلا. اے خالق، ہم تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، ہم تک تیری رہنمائی نہیں پہنچی. اللہ سے بڑا کون کا آسان ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. ایسا بندوبست فرمایا، ایسا نظام بنا کیا کہ فرمایا کوئی امت بھی آئی آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے لے کر ابراہیم تک، ابراہیم سے اسحاق تک، اسحاق سے موسیٰ تک، اور موسیٰ سے عیسیٰ تک، کوئی امت بھی قیامت کے دن اس پیدا کرنے والے کی عدالت میں نہیں دعویٰ دائر کر سکتی کہ اللہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغام رسا نہیں آیا، تیرا کوئی پیغام نہیں آیا ہے. حجت قائم کر دی، حجت. لیکن آؤ، زمانے بیت گئے، امتیں گزر گئی، بڑے بڑے پیغام رساں اس کائنات سے چلے گئے. جو گیا اس کا پیغام بھی گیا. جس پہ جو اترا جب وہ گیا وہ بھی گیا، تبدیل ہو گیا. آج جس امت میں اور آپ ہیں، یہ آخری امت ہے. اس کے بعد کوئی امت نہیں آ سکتی. کیا رب کا کرم ہے، کیا اس کا فضل ہے. اس نے اگر امت آخری بنائی تو پیغام دینے والا بھی آخری بنایا. اور کیسا بنایا؟ فرمایا اس کے آنے کے بعد اب میں نے کسی اور کے ذریعے پیغام دینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی. ایسا عظمت والا، ایسا رفت والا، ایسا شان والا، ایسا بلندی والا کہ اس کا ایک قدم مکہ کی سرزمین پہ ہے اور دوسرا سدرۃ المنتہا پہ. وہ ایسا پیغام رساں کہ وہ قدم رکھے، اس کی خدمت کے لیے آسمانوں سے جبرائیل آ جائے. ایسا پیغام رساں، ایسا ہادی، ایسا مرشد، ایسا امام، ایسا رسول، ایسا نبی کہ اس کی عظمت کو نہ کوئی آج تک پہنچ سکا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکے گا. یہ کس کے نصیب میں آیا ہے؟ یہ کسے ملا ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو ملا ہے، یہ پاکستانیوں کو ملا ہے، یہ ہندوستان کو ملا، عربستان کو ملا، انگلستان کو ملا. فرمایا جہاں تک لفظ انسانیت کا ہے، جس کے اوپر لفظ انسان کا اطلاق ہوتا ہے، وہاں تک میرے اس پیغام رساں کا پیغام پہنچتا ہے، پیغام پہنچتا ہے. حضرات، وہ پیغام رساں کہ جس کے آنے کے بعد اب کسی نبی کا پیغام بھی نہیں چل سکتا. وہ پیغمبر جس کی نبوت کے آ جانے کے بعد اب عیسیٰ بھی اس دنیا میں آئے گا تو اسی کا امتی بن کے آئے گا. اس نبی کے آنے کے بعد اس کی آج جو امت کا حال ہے، اس امت کو علم ہے کہ یہ آخری امت ہے. اگر علم ہے کہ جس کی امت ہے وہ نبی آخری نبی ہے، تو آئیے ذرا آج کے اس
خطبہ جمعہ کے اندر میں بھی اور آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کیا آج کل جو ہمارے حالات ہیں، آج کل ہم جو کر رہے ہیں، کیا اس آخری نبی سے مطابقت رکھتا ہے؟ کیا ہمارا اس سے کوئی رشتہ قائم ہے؟ قیامت کے دن اگر عرش والے نے اپنی عدالت کے سامنے کھڑا کر کے کوئی سوال کیا تو بتلاؤ کہ اس نے تو کسر نہیں چھوڑی، نہ اس کی عظمت بڑھانے میں، نہ اس کی بات کو سچا کرنے میں، نہ قیامت تک کے لیے اس کی نبوت کے جھنڈا کو گاڑنے میں، تو بتاؤ قیامت کے دن کیا جواب دے؟ کیا جواب دے کہ آج میرے تیرے شہر کے بازاروں میں یہ جانوروں کی طرح جو لوگ پھر رہے ہیں، انہیں دیکھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ یہ کسی کی امت ہے، ان کا رشتہ کس سے ہے؟ کہ آج میرا صبح کو بیدار ہونا، رات کو اپنے بستر پہ جا کے سونا، سارا دن کے لیے جو بھی کرنا، کیا ان سارے اعمال کی کوئی نسبت ہے اپنے نبی کے ساتھ؟ کوئی رشتہ ہے؟ لوگوں یاد رکھنا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اس کو پڑھو، اسے سمجھو، عرش والا کیا کہتا ہے، اور یاد رکھ لو جس کے پیدا کیے ہوئے ہیں اگر اس کی بات پہ دھیان نہ دیا، نہ زندگی میں عزت ملے گی، نہ مرنے کے بعد عزت ملے گی۔ عزت تو اسی کام میں ملے گی کہ جس نے پیدا کیا ہے، پھر اس کی بات بھی سنی جائے، اس پہ توجہ بھی کی جائے۔ میں کہہ رہا تھا، فرمایا اگر چاہتے ہو، ایک ہوتا ہے محبت کرنے والا اور ایک ہوتا ہے محبوب جس سے محبت کی جاتی ہے۔ کیا کمال ہے اے عرش والے تیرے قرآن میں سب کے نام، فرمایا سب کچھ میرا ہے، آسمان بھی میرے، زمین بھی میری، آب و ہوا بھی میری، جنت بھی میری، جہنم بھی میری، آؤ تمہیں شکلیں دینے والا بھی میں ہوں، پیدا کرنے والا بھی میں ہوں، تمہارے اندر سانس کی آمد و رفت چلانے والا بھی میں ہوں، سب کچھ تو میرا ہے، تمہارا کیا ہے؟ کیا ہے ہمارا؟ کچھ نہیں ہے، لیکن وہ جس کا سب کچھ ہے وہ آسمانوں سے اعلان کر رہا ہے کہ اگر میرے بندے تیرے دل میں خیال آ جائے کہ جس کا سب کچھ ہے وہ تجھ سے پیار کرنا شروع کر دے، وہ پیار کرنے والا بن جائے، تو پیار کروانے والا بن جائے، کیا مانا؟ کہ تو محبوب ہو، وہ محب ہو، اس سے بڑا کیا پیمانہ ہو سکتا؟ فرمایا اگر ارادہ ہے، اگر خیال ہے، اگر یقین ہے، تو پھر ایک کام کرو، صرف ایک کام، فاتبعونی، اور جسے میں نے ختم نبوت کا تاج پہنوایا ہے اس کی اتباع کرو۔ لوگوں یاد رکھنا، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، ایک اطاعت ہوتی ہے، ایک اتباع ہوتی ہے۔ آج اسی کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ اطاعت حکم کو کہتے ہیں، امر کہ آقا نے فرمایا ہے یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ جہاں میرے اور آپ کے آقا کا حکم آ جائے اسے اطاعت کہتے ہیں۔ حکم
حکم کو ماننا اطاعت ہے. سود نہ کھاؤ حکم ہے. نماز نہ چھوڑو حکم ہے. اپنی نگاہوں کو بازاروں میں نیچا کر کے چلو حکم ہے. اپنے بھائی کا حق نہ مارو حکم ہے. بے حیائی نہ کرو حکم ہے. سود نہ کھاؤ حکم ہے. شرک نہ کرو حکم ہے. یہ سارے احکامات من و ان ماننا یہ اطاعت ہے. اور اتباع جو ہے وہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ حکم تو نہیں ہے مگر آقا کی ادا ہے. وہ فرمایا اس کی ادا کو دیکھ کے اپنی ادا بنا لینا یہ اتباع ہے. یہ آخری درجہ حکم نہیں ہے. ایک صحابی زندگی میں ایک دفعہ ملا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی اور اس نے دیکھا کہ آپ کے بٹن مبارک کھلے ہوئے. حدیث میں آتا ہے جب تک وہ زندہ رہا اس نے اپنے کرتے کے بٹن بند نہیں کیے کیونکہ محبوب کو دیکھ لیا. یہ اتباع ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس دن سے نبی بنے, نبوت ملی, اس دن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک میں کوئی تجارت نہیں, دنیاوی کام نہیں کیا, کھیتی باڑی نہیں کی, زمین اور مربع نہیں بنائے, جیے یا رب کے قرآن کے لیے جیے یا اپنے سچے فرمان کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے. آج اگر کوئی مبلغ کوئی امتی یہ خیال کرتا ہے کہ میرے آقا نے جب نبوت ملنے کے بعد اس دین کا کام کیا پھر کوئی اور کام نہیں کیا, یہ کرنا بہت بڑی معراج ہے مگر اس کا حکم نہیں ہے. اتباع کرتے ہوئے آج اگر کوئی شخص اپنے رب کے دین کے لیے اپنے نبی کے اس عمل پہ عمل پیرا ہوتا ہے تو یہ اتباع ضرور ہے مگر اس کا حکم نہیں. تو آج میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اطاعت ہے. اطاعت کا ترجمہ سن لو لوگوں. اطاعت صرف وہ ہوتی ہے جو خوشی کے ساتھ کی جائے, تنگی سے نہ کی جائے. اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ وہ کام جو آقا سے حکم ملنے کے بعد بندہ دل کی خوشی کے ساتھ کرے, محبت کے ساتھ کرے. اور کیسے کرے کہ جہاں آقا روکے وہاں رک جائے, جہاں آقا چلنے کا حکم دے وہاں چلے. یہ اطاعت ہے. اور اطاعت کا نام ماننے والا مومن نہیں ہو سکتا, کافر ہے. کافر ہے جس نے بھی آقا کا حکم آنے کے بعد دائیں بائیں دیکھا, عرش والا کہتا ہے مجھے رب ہونے کی قسم وہ مومنوں کی ساتھ میں رہ ہی نہیں سکتا, رہ ہی نہیں سکتا. آئیے چند مثالیں ان اصحاب کی, چند واقعات ان نفوس قدسیہ کے کہ جنہوں نے جب دیکھ لیا کہ ہمارا رہبر ہے, رہنما ہے, اپنی طرف سے نہیں آیا, اس والے کی طرف سے آیا ہے. اور اب اس کے آنے کے بعد اب اللہ نے اپنے بندوں پہ قیامت تک کے لیے حجت قائم کر دی ہے کہ جو چلے گا, جس کا قدم اٹھے گا وہ اس کے قدموں کے پیچھے ہی اٹھے گا, آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ اکبر. ابو ذر غفاری سب کو مدینہ کے گلی سے گزر رہے تھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی. فرمایا ابو ذر یہاں کھڑے ہو جا. اس کو کھڑا کر دیا مدینے کی گلی. فرمایا ابو ذر
چلتے کہ حدیث میں آتا ہے نظروں سے اوجھل ہو گئے. ابو ذر غفاری راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا فرماتا ہے؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ آقا میری نظروں سے اوجھل ہو گئے اور میں وہیں کھڑا ہوں جہاں آقا کھڑا کرتے. کہتے ہیں اچانک میرے کانوں میں ایک دھماکے کی آواز آئی، جیسے بم پھٹ گیا، دھماکہ ہوا. کہتے میں پریشان ہوا کہ اللہ نہ کرے کہیں میرے آقا پہ کسی بدبخت نے حملہ نہ کر دیا، کوئی دشمن میرے آقا پہ حملہ آور نہ ہو گیا. جب خیال آیا، پریشانی بڑھی، تو ابو ذر کہتے ہیں میں نے قدم اٹھانا چاہا، میں نے قدم اٹھانا چاہا. اور لوگوں میں یہاں کہتا ہوں ابو ذر کے دل میں خیال جو آیا آقا کے لیے کہ کہیں کس نے حملہ نہ کر دیا ہو اور قدم اٹھا کے بھاگنا چاہا، یہ اس کی محبت تھی، یہ اس کی محبت تھی. لیکن آج اس کائنات میں اگر اہل حدیث اس بات کو بلند کرتا ہے کہ محبت بھی ہوگی تو نبی کی اطاعت کے اندر بھی، اپنی محبتوں کے اندر نہ جھوما جا سکتا ہے، نہ ناچا جا سکتا ہے، نہ گھوڑا نکالا جا سکتا ہے، نہ خچر نکالا جا سکتا ہے، نہ اونٹ نکالا جا سکتا ہے، چوری کیا جا سکتا ہے. عرش والے کا حکم ہے کہ میرے اس مدینے والے کے پیچھے چلا جا سکتا ہے. جو کہے گا وہ کرنا پڑے گا، جہاں سے روکے گا وہاں رکنا پڑے گا. کیا کہا؟ دل میں خیال آیا کہ بھاگ کے میں اپنے آقا کا پیچھا کروں، کیا ہو گیا؟ فرمایا یہ تو محبت تھی، اگر ابھی قدم اٹھانا ہی چاہا. ابو ذر کہتے ہیں دل میں خیال آیا، دماغ میں بات آئی، ابو ذر تمہیں وہ کھڑا کر کے گیا ہے جو اپنے ہونٹ بھی اپنے عرش والے کی مرضی کے بغیر ہلاتا نہیں ہے، وہ کھڑا کر کے گیا. فرمایا کھڑا رہا اور اللہ سے دعائیں مانگتا رہا، اللہ کیا معاملہ ہے. تھوڑی دیر گزری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے. ابو ذر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب مجھ سے جدا ہوئے تھے، میری نظروں سے اوجھل ہوئے تھے، آقا میرے کانوں میں ایک دھماکے کی آواز آئی، میں بڑا پریشان ہو گیا اور آقا میں آپ کے پیچھے بھاگ کے آنا چاہتا تھا لیکن میں رکا رہا کیونکہ آپ مجھے روک کے گئے تھے. میں نے سوچا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جس کی زبان سے اللہ اس چیز کو ہی نکلواتا ہے جس کی اجازت دیتا ہے، تو لہذا صاحب وحی کی زبان مجھے یہاں رکنے کا کہہ کے گئی ہے. آقا میں نے آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے یہاں سے ہلنا گوارا نہیں کیا. مگر آقا میں پریشان ہوا، آپ مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا ابو ذر تم نے صحیح کیا ہے، تم نے صحیح کیا ہے، تیرا یہی ایمان ہے، تیری یہی اطاعت ہونی چاہیے. اور اگر تو میرے کہنے پہ اپنے قدموں سے نہیں گیا تو پھر میں سب سے پہلے اپنی امت میں سے تجھے ہی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. ابو ذر ہوا یہ کہ میں مدینے سے باہر نکلا، آسمانوں سے جبرائیل میری ملاقات کے لیے آیا تھا. 23 سال جبرائیل آپ کے اور میرے ایمان کی خدمت میں پیش ہوتا رہا. ایک دفعہ اپنی اصلی حالت میں آیا اور یہ اسی دن آیا جس دن ابو ذر کو آقا کھڑے کر کے تھے. ایک دن آیا اور فرمایا آج آسمانوں سے سب سے بڑا پیغام لے کے آیا ہے، اور اپنی اصلی حالت میں آیا. اور ابو ذر جب اس نے اپنے پروں کو مدینے کی سرزمین پہ مارا، اس کے پروں کی وجہ سے زمین ہل گئی
اور ایک زلزلہ آ گیا. میں لوگوں کو یہاں پہ کہوں گا، کیا اللہ نے میری اور تمہاری رہنمائی کے لیے کوئی کسر چھوڑی؟ یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ یہ اسی لیے کیا ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، ہم جہنم سے بچ جائیں اور جنتوں کے پاس بن جائیں. لیکن آؤ جنت کی طرف ایک ہی راستہ جاتا ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ایک راستہ ہے اور وہ کامل راستہ ہے، مکمل راستہ ہے. اس راستے کے بعد اب اگر کوئی راستہ بناتا ہے تو یاد رکھ لو وہ رب کا راستہ نہیں ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. عرش والے کا ایک راستہ ہے اور وہ صرف آمنہ کے لال والا راستہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ فرمایا ابو ذر جبرائیل آیا تھا اور اس نے آ کے کہا، اے حبیب کبریا، عرش والے نے مجھے بھیجا ہے کہ جاؤ میرے رسول کو پیغام پہنچا کے آؤ کہ تیری امت میں سے جو توحید پہ مرا اللہ اسے کبھی جہنم میں نہیں پھینکے گا. ہائے ہائے. تیری امت میں جو یہ عقیدہ لے کے مرا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اگر کوئی یہ عقیدہ لے کے آیا اس کے زمین سے لے کر آسمان کی بلندیوں تک کے گناہی لے آئے، میں انہیں ہوا میں اڑا دوں گا. ایک توحید کی برکت سے انہیں جنت کا پاس بنا دوں گا. یہ پیغام لے کے آئے. حضرات آئیے تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ آج کوئی قدم بھی اٹھانے سے پہلے، کوئی عمل کرنے سے پہلے، کوئی نیکی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کرو اگر اس پہ محمد کی موت نہیں ہے تو اس کو پھینک لیا. صلی اللہ علیہ وسلم. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ تمہارے درمیان اب یہ میں نے حاکم بنا کے بھیجا ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ آج کا ظلم دیکھو، ظلم ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ بکواس کرتے ہیں کہ ہاں جی حدیث تو ہے، سننا بات، حدیث تو ہے مگر مولوی اس پہ اختلاف کرتے ہیں. اور ظالموں حدیث تو اختلاف مٹانے کے لیے آئی ہے، تو اختلاف کی بات کر رہے ہیں. رب کہتا ہے کہ آ جاؤ اپنی زندگی کے معمولات اور اپنی زندگی کے جھگڑوں کو اٹھا کے لاؤ اور کس کی عدالت میں پیش کراؤ؟ مدینے والے کی عدالت. مدینے والے کی اس ظلم کی انتہا ہو گئی کہ لوگ کہتے ہیں ہاں جی قرآن و حدیث میں تو ہے یہ معاملہ، لیکن کیا کریں ہماری مسجد کے مولوی کا اختلاف ہے. اور بتاؤ مولوی کی کوئی اوقات ہے؟ کیونکہ اللہ نے جب فرمایا کہ ایک ہے صرف ایک جس کی اطاعت تم پہ واجب نہیں فرض ہے، اور اس کی اطاعت کے بعد کسی دوسرے کا تو رب نے نام نہیں لیا ہی نہیں، بتلایا نہیں، تو لہذا اپنا جینا مرنا، اپنی خوشی کمی، اپنی عبادت اور اپنی ریاست جب تک تم محمد جیسی نہیں بناؤ گے آسمانوں میں کبھی بھی تمہارے کاپوں میں وہ جمع ہی نہیں ہو سکتی، جمع ہی نہیں ہو سکتی. آپ کی پھوپھی کے بیٹے کا نام ہے حضرت زبیر صدقہ رضی اللہ تعالیٰ. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، ایک انصاری ساتھ ہے اور دونوں آقا کی مجلس میں آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دونوں کا جھگڑا ہو گیا، دونوں کا جھگڑا ہو گیا. فرمایا کس بات پہ جھگڑا ہوا ہے؟ فرمایا کچھ بھی بڑی بات نہیں، ہم دونوں کے باغ مشترکہ کٹھے ساتھ ساتھ باغ اور ایک پانی کا نالا آتا ہے. عبداللہ کہتا ہے، زبیر کہتا
فرمایا چلو مجھے موقع پہ لے چلو. وہاں پہنچے، دیکھا کہ حضرت زبیر کا باغ پہلے ہے اور انصاری کا باغ میں ہے. آپ نے فرمایا زبیر پہلے تو پانی لگا لیا کر، پھر اپنے پڑوسی کو پانی دے دیا کر. ابھی آپ کی زبان اقدس سے فیصلہ صادر ہی ہوا تھا، انصاری بے صبرا تھا، اس کی زبان سے نکل گیا. کہنے لگا ہاں مجھے علم تھا فیصلہ بدھی کے بیٹے کے حق میں ہی ہوگا. اللہ اکبر. لوگوں کیا بات سمجھو، آپ سمجھو. اور یہ فیصلہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھا. ان کا جھگڑا قرآن و سنت کے بعد نہیں تھا. نہ قرآن کے بارے اختلاف تھا، نہ محمد کے فرمان کے بارے اختلاف تھا. ان کا اختلاف عقیدہ توحید کے لیے نہیں تھا. ان کا اختلاف نماز کے لیے نہیں تھا، حج کے لیے نہیں تھا، جہاد کے لیے نہیں تھا. ایک معمولی پانی کے لیے کیا تھا؟ سننا بات. آج بڑے بڑے فیصلے اور یہ امت، اس امت کا کیا بنے گا؟ آج 1440 سال کے بعد اس امت کا اپنے رب کے بارے میں فائدہ. ایک کہتا ہے عرش پہ ہے، ایک کہتا ہے ہر جگہ ہے، ایک کہتا ہے ہر چیز کے اندر ہے، اور ایک کہتا ہے مر جانے والی بات. آؤ میں تعصب کی بات نہیں کرتا. ہمارے اسلاف کی دعوت یہی تھی کہ بیٹا مر جانا، نہ رب کے قرآن سے بے وفائی کرنا، نہ محمد کے فرمان سے بے وفائی کرنا صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس دنیا میں لاکھوں اربوں گناہ کرتے ہیں، کر چکے ہیں، لیکن امید اسی بات پہ ہے کہ اللہ نہ تیرے قرآن کو چھوڑا ہے، نہ تیرے نبی کے فرمان کو چھوڑا ہے. اللہ کے فضل سے مر جانے والا ہے، بمبوں کے دھماکے کھا لینے والا ہے، گولیوں کا نشانہ بن جانا والا ہے، پھانسیوں کو چوم لینا گوارا ہے. نہ تیرے قرآن کی آیات پہ حرف آنے دیں گے، نہ تیرے نبی کی حدیث کی روایات پہ حرف آنے دیں گے انشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا کیا لوگوں اختلاف معمولی پانی پہ ہوا، پانی پہ جھگڑا ہوا، اور آقا نے فرمایا تیرا باغ پہلے ہے تو پہلے لگا لیا کر، اور انصاری تیرا باغ میں ہے تو باغ میں لگا لیا کر. اور اتنے سے فیصلے کو سننے کے بعد انصاری نے کیا کیا؟ صرف چہرے پہ سمٹ لگا. سننا بات یہاں، میرا اور تمہارا نبی وہ حاکم ہے کہ سب سے پہلے اسے مسلمان پہ فرض ہے اسے حاکم مانے. کیا مانے؟ آج کل کے حاکم نہ مانے جنہوں نے ریاست مدینہ کے نام پہ ڈھلائی دلائی. مدینہ کے سچے اور سچے ایمان کو مانے، حاکم مانے. اور کیسا مانے؟ جب حاکم مان لے تو پھر اس کا فیصلہ بھی مانے. اور فیصلہ کیسے مانے؟ اپنے دل سے مانے، اپنی خوشی سے مانے. اور صرف ماننے تک بھی نہ ہے کہ اس پہ عمل کر کے بھی دکھائے. یہ ہے اطاعت، یہ ہے محبت، یہ ہے پیروی، یہ ہے رسول کے پیچھے چلنے کا انداز جو نبی کے صحابہ نے کر کے دکھایا. تو کیا کیا؟ انصاری کی زبان سے نکل گئی بات اللہ اکبر، اور رحمت للعالمین کی زبان سے کوئی بات نہیں. آج کل کوئی نام نہاد لیڈر ہوتا تو کہتا ورکر کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے سامنے بات کریں ایسے کرتے ہیں. ایک ہلکے کا چھوٹا سا نہیں سنبھالا جاتا. کیا بات کیسے کرتے ہیں؟ آؤ اگر جمہوریت دیکھنی ہے، اگر حق کوئی دیکھنی ہے، اگر عوام کی بات کو سننے کا سبب دیکھنا ہے تو کعبہ کے رب کی قسم آپ کے نام سے سیکھو. صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ انصاری کی بات سنی اور مسکرا کے چل دیے.
ابھی مسجد نبوی میں نہیں پہنچے کہ آسمانوں سے جبرائیل آ گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے نبی اس انصاری کی بات کا رب کو اتنا غصہ آیا ہے، غیرت آئی ہے کہ میں اب قیامت تک کے لیے اس قانون کو بنا رہا ہوں کہ جس نے تیرے فیصلے کو سننے کے بعد انکار تو بڑی دور کی بات ہے، وہ اپنی پیشانی پہ سلوٹ بھی لایا، مجھے رب ہونے کی قسم ہے میں اسے مومنوں کی صف سے باہر نکالوں گا. یہ ہے وہ امام، یہ ہے وہ پیشوا، یہ ہے وہ مقتدا، یہ ہے وہ راہبر، یہ ہے وہ رہنما، یہ ہے وہ رسول اعظم، یہ ہے وہ امام الانبیاء، یہ ہے وہ خاتم النبیین جسے آج ہم نے ہر بات پہ بلایا ہوا ہے. لوگوں آؤ، کامیابی یہی ہے، کامرانی یہی ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں جس کا کوئی اعتبار نہیں، کب مٹ جائے کب ٹوٹ جائے، اور اس میں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو جسے رب نے حجت بنا کے بھیجا ہے اس سے اپنی نگاہوں کو چرانا نہ سیکھو، چرانا نہ سیکھو. اتنی اطاعت کرو، اتنی تابعداری کرو، اتنی فرما برداری کرو کہ ہر وقت اسی تلاش میں رہا کرو کہ یہاں رب کے رسول نے کیا کیا تھا، یہاں کیا کیا تھا، نماز کیسے پڑھائی تھی، مسجد میں داخل کیسے ہوا تھا، مسجد سے نکلا کیسے تھا، خطبہ کیسے دیتا تھا، نکاح کیسے پڑھاتا تھا. اور ایک تعجب کی بات میں کہہ دیتا ہوں، آج دنیا کا عیسائی چاند پہ پہنچ گیا ہے، اس سے پوچھو جس نبی کو مان کے تو عیسائی کہلوایا ہے اس کی زندگی کے بھی شور و مدار کیا کرتا ہے. چند واقعات کے سوا پوری دنیا کی عیسائیت مل جائے وہ بتا ہی نہیں سکتی کہ عیسیٰ کیا کرتا تھا. اگر کسی عیسائی سے پوچھا جائے کہ تمہارے نبی نے شادی کیسے کی تھی، کوئی جواب ہے؟ عیسیٰ نے تو شادی نہیں کی، کیسے کرو گے؟ اس کی کتاب تبدیل، اس کی زندگی کا کوئی گوشہ چند معجزات کے سوا موجود نہیں ہے. مسلمان تجھے مسلمان ہونا ہوگا تو اس نبی کا وارث ہے، اس نبی کا نام لے رہا ہے. اور اس نے تو جتنے وقت بات نہیں کی اللہ کے رسول کے صحابہ نے وہ بھی درج کر دیا ہے کہ اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک آقا نے بات ہی نہیں کی ہے. اور بات تو بڑی دور کی بات ہے، حدیث کا درج کرنا تو دور کی بات ہے. وہ تو 1400 سال پہلے اما عائشہ کے حجرہ میں رات کے اندھیرے میں سجدہ کرے. آپ بھی لاہور میں کسی مکتبے میں جاؤ، حدیث کی کتاب میں 1400 سال پہلے کیا گیا سجدہ سورج کی طرح چمک رہا ہے. وہی کامل ہے، وہی مکمل ہے. اور یہی سبب تھا کہ اللہ کے رسول کے صحابہ نے کٹنا گوارا کر لیا، پر اللہ کے نبی کی بات کے آگے قدم اٹھانا گوارا نہیں کیا. اللہ اکبر. جنگ خیبر تھی، حضرت علی صاحب کو رضی اللہ عنہ آپ نے بلوایا، میں بات کو مجھ سے کہنا چاہتا ہوں، اور فرمایا علی یہ جھنڈا ہے، جاؤ خیبر پہ حملہ آور ہو جاؤ. اور سننا وہ ابن قیم نے کیا بات کہی. ایک منکر حدیث آیا، حدیث کے بارے سوال کیا، امام کیا کہتا ہے؟ ابن قیم کے کور پہ کروڑ بنتے کہنے لگے مسلمان وہ ہے جو حدیث کی اہمیت وہی سمجھتا ہے جو ابو ہریرہ سمجھتا ہے. فرق صرف یہ ہے، امام کہتا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ابو ہریرہ اس چہرہ پاک باز کو دیکھ کے سنتا تھا، آج ہم کتاب سے پڑھتے ہیں. فرمایا دوست صدیاں بھی جائیں میرے آقا کی بات پہ اللہ نے کبھی بھی آج نہیں آنے دینا ہے.
نہیں آنے دینا. حدیث وہی ہے، آپ وہی ہے. اور کیا بات ہے، آقا نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، جھنڈا پکڑوایا، فرمایا علی جاؤ خیبر پہ حملہ کرو. اور فرمایا علی دیکھنا، نہ دائیں مڑنا، نہ بائیں مڑنا، نہ پیچھے مڑنا. سننا بات، نہ دائیں مڑنا، نہ بائیں مڑنا، نہ پیچھے مڑنا. علی جاؤ اور خیبر کو فتح کر کے. علی کیا کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، علی کے نام پر کپڑے تو کالے ڈالے جا سکتے ہیں، علی کے نام پہ محمد کے ساتھ کتاب کا نام مشکل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آؤ، علی کا مسئلہ کیا ہے، علی کا مذہب کیا ہے، علی کا عقیدہ کیا ہے، علی کی محمد سے محبت کیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. چلے ابھی تھوڑی ہی دور گئے تو دل میں خیال آیا کہ ایک سوال رہ گیا ہے، ایک سوال رہ گیا، وہ میں نے پوچھنا ہے. اور سوال بھی جہاد کے بارے میں. تو پریشان ہوئے، کہنے لگے کیا کروں، جس نے چلایا ہے، سننا بات، اور جس نے بھیجا ہے اس نے کہا تھا نہ دائیں دیکھنا ہے نہ بائیں دیکھنا ہے، علی نہ مڑ کے دیکھنا ہے، سیدھے جانا ہے. علی کے دل میں خیال آیا کہ سوال بھی جہاد کے والے سے ہے، کیا کروں کیا کروں. ہماری طرح کا ہوتا کہتے یا رسول اللہ سانو سمجھ نہیں آئی، پھر سن لو. آئے ادھر فرمانے محمد چوک، یہ صحابہ کا کیا، صحابہ کا کیا کیا، پیچھے مڑ کے دیکھنا دعا نہ کیا. بلند آواز سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جہاد میں نے کب تک کرنا ہے، کب تک کرنا ہے. اور لوگوں، آقا نے بھی منع نہیں کیا کہ علی اتنے تنگ کیوں ہوتے ہو، پیچھے آ جاؤ. کیوں تنگ نہیں کیا؟ سنو اہل حدیث کا عقیدہ. کیوں تنگ نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ آقا بھی جانتے تھے کہ میں بھی جو بولتا ہوں عرش والے کے حکم پہ بولتا ہوں، میں بھی جو کرتا ہوں اپنی مرضی نہیں کرتا، اپنے رب کی مرضی سے کرتا ہوں. اور پیچھے سے بلند آواز سے جواب دیا علی جاؤ، اس وقت تک لڑتے رہو جب تک خیبر فتح نہیں ہو جاتا اور شیطان مٹ نہیں جاتا. لوگوں، جس نبی کو آج میں نے اور آپ نے اللہ معاف کرے احسان سمجھا ہوا، آج سیاست تیری میری سوچ سے، عبادت تیری میری فکر سے، اور اتحاد تیری میری فکر سے، سارے کے سارے دنیا کے معاملات اپنی مرضی سے. اور بتلاؤ پھر اللہ نے یہ رسول کیوں بھیجا ہے، اس کو کیوں بھیجا ہے. اور وہ رسول، وہ پیغمبر کہ جو بھی اس کی زبان سے نکل جائے اللہ اس کا حکم کرے. حضرت رافع صاحب کا مدینے کے چوک میں بیٹھ کر آقا پاس سے گزرے، فرمایا رافع کیا کر رہا ہے؟ یا رسول اللہ آج دل نے چاہا کہ ایک بکرا سالم ڈھونڈ کے میں کھانا چاہتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے ڈھونڈ رہا ہوں اور سالم بکرا کھانا چاہتا ہوں. آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابو رافع، اے رافع، اس بکرے کی ایک دستی مجھے بھی نکال کے دے. اس نے نکال کے پکڑائی، آقا نے برابر فرمائی. فرمایا دوسری نکالو، دوسری نکالی، کھائی. کھانے کے بعد آپ نے فرمایا رافع تیسری دستی نکال. تیسری دستی آئے، چھوٹے چھوٹے اماموں کو اٹھائے کرتے ہو، ان کی کیا اوقات ہے؟ کس کو چھوڑا ہوا ہے اس کی فکر؟ کس کی زبان ایسا عظمت والا؟ رافع نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو دنیا میں کوئی ایسا بکرا پیدا نہیں ہوا جس کی 3 دستیاں ہوں. 2 تھی، میں نے نکال کے دی. آقا بھی تو دستی ہے ہی. اسی لیے ہم
کہنے پہ اپنی ہنڈیا میں تیسری مرتبہ بھی ہاتھ ڈال دیتا، کعبہ کے رب کی قسم ہے میرا عرش والا رب اس ہنڈیا میں تیسری دستی بھی ڈال دیتا۔ یہ ہے وہ سلطان اقدس، یہ ہے وہ محبوب اعظم، یہ ہے وہ سب سے بڑا امام کہ جس کی جو زبان سے نکلتا تھا اللہ کا حیا فرمایا کرتا تھا۔ اور ماننے والے بھی کیسے، اس پہ مٹنے والے بھی کیسے، اس کے نام پہ کسنے والے بھی کیسے۔ اور یہ تم مسجد ماننا، آؤ میں آخر میں تمہیں عورتوں کی بات سناتا ہوں۔ اس دور کی عورتیں کیا عورتیں تھیں؟ آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر ریاض الرحمان جلانی سے اس قرآن کے اندر جو پردے کی آیات آئی ہے وہ عشاء کی نماز کے اندر آئی تھی۔ عشاء کی نماز، عشاء کی نماز پڑھائی، آقا کا معمول تھا عشاء کی نماز لیٹ پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ آج عرش والے نے مومن خواتین کے لیے پردے کا حکم دے دیا ہے، یہ آیات آئی ہے۔ صحابہ اپنے گھروں میں لیٹ پہنچے، اپنے اپنے گھر میں انہوں نے ماں کو اکٹھا کیا، بیویوں کو کیا، بچیوں کو کیا، خواتین کو کیا، ہر خواتین مدینے کے اندر، اور فرمایا اے عورتوں آج ہمارے نبی کے عرش والے نے آپ کے لیے پردے کا حکم نازل کر دیا۔ کس کا؟ پردے کا۔ جاؤ حدیث پڑھو، مطالعہ کرو، ساری رات مدینہ کے اندر مسلمانوں کے گھروں کے اندر خواتین سوئی، کسی نے دوپٹہ پھاڑا، کسی نے بستر کی چادر پھاڑی، ہائے ہائے اطاعت ہو تو ایسی ہو، یہ کون سی اطاعت ہے؟ اور دیکھا جائے گا کر لیں گے، نہیں آ جاؤ۔ اگر اس زمین پہ چلتے ہوئے بھی جنت الفردوس کے دیواروں کے دروازوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو اکیلے نبی کی اطاعت پر کسی اور کے پیچھے نہ چل۔ کپڑے پھاڑے، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، ادھر سے پکڑا، اور ساری رات چادر بناتی رہی۔ حدیث میں آتا ہے صبح فجر کی نماز مدینے میں ایک عورت نے بھی نہیں قضا کی، ایک عورت نے بھی، اور نہ ہی اٹھ کے کہا کہ آقا رات قرآن میں رب نے پردے کا حکم دیا تھا مگر مجبوری تھی، ہمارے گھر میں کپڑا نہیں تھا۔ ہائے ہائے کپڑا نہیں تھا، ساری رات جاگتی رہی، چادر بناتی رہی۔ سارے مدینے کی خواتین جن پہ نماز فرض تھی وہ مسجد میں آئی، ایک نے بھی کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ میں اس لیے پردہ نہیں کر کے آئی کہ میرے گھر میں کپڑا نہیں تھا۔ لوگوں اگر کامیاب و کامیاب اس دنیا سے لوٹنا چاہتے ہو تو سوائے اس حجت کے جسے عرش والے نے قیامت تک کے لیے کام کر دیا ہے، اور وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کی طرح جینا سیکھو، اسی کی طرح مرنا سیکھو، اسی کی طرح خوش رہنا سیکھو، اسی کی طرح غم بنانا سیکھو، اسی کی طرح تجارت سیکھو، اسی کی طرح سیاست سیکھو۔ جب تمہاری زندگی کے معمولات اس کے مطابق ہو جائیں گے، عرش والا عرشوں سے اعلان کرے گا کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اور سن لو آخری بات، جس سے رب پیار کرے، جسے رب محبوب بنائے، کعبہ کے رب کی قسم وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک اعلان ہے، 5 دسمبر کو روز اتوار بعد نماز مغرب مرکزی جامع مسجد مدنیہ حدیث اسی مسجد کے اندر مولانا وقاص رحمانی صاحب جو ہے وہ درس قرآن ارشاد فرمائیں گے، تو حضرات سے اپیل ہے کہ وہ شرکت فرمائیں. دوسرا یہ ہے کہ درس قرآن آج 3 دسمبر جمعہ المبارک کے دن مولانا منظور احمد صاحب جو ہے وہ بعد نماز مغرب درس ان کے ساتھ جا رہے ہیں حبیب الرحمان صاحب وہ درس دیں گے اسی وجہ اور اس کے ساتھ ہی ایک دعا کی درخواست ہے کہ میرا نواسا بیمار ہے، اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور میرے اس بھائی کے خاص طور پر جن کا نواسا بیمار ہے چونکہ اللہ ہی شفائیں دیتا ہے، اور ہم اسی کے نبی کے ممبر پہ کھڑے ہو کر اور تم اسی کے نبی کی مسجد میں بیٹھ کر اسی کے گھر میں بیٹھ کر اپنے رب سے التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس بھائی کا ایمان اور یقین اللہ یہی ہے کہ شفا صرف تو دیتا ہے، اللہ اس کے نواسے کو شفا کاملہ عطا فرما. دوسری بات، آج کا میرا بہت عرصے بعد میں تقریباً 19-20 سال بعد آیا ہوں، تو میرا جمعہ فوٹا باس میں تھا، لیکن جماعت کی طرف سے مجھے ڈیوٹی دی گئی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے کہ آپ وہاں جائیں اور جمعہ پڑھائیں، اور حضرت الامیر پروفیسر ساجد میر صاحب کا اور نعت اعلیٰ حافظ عبدالکریم صاحب کا ان کو پیغام پہنچائیں. وہ پیغام میں اپنی زبان سے چند 1-2 منٹ کے اندر اعلان کر کے انشاءاللہ پھر نماز پڑھتے ہیں. وہ اعلان یہ ہے، اہل حدیث سے میں مخاطب ہوں کہ اس پاکستان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کسی اہل غیرے کی جماعت نہیں، یہ سید داؤد غزنوی کی جماعت ہے، یہ اسماعیل سلفی کے فکر والی جماعت ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ ابراہیم میر سیال کوٹی کے افکار والی جماعت ہے، یہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں کے نتیجے میں جماعت بنی ہے، اور یہ جماعت عبد المنان وزیر آبادی کی دعاؤں کا صلہ ہے. یہ جماعت میرے اور آپ کے اسلاف کی جماعت ہے. اس جماعت نے جس دن سے پاکستان بنا ہے اس قرآن و سنت کے علم کے لیے ایک سفر کا آغاز کیا، اور اسی سفر میں میرا اور تمہارا محبوب قائد علامہ احسان اللہ تقی اپنی جان کا نذرانہ دے گیا، لیکن اس نے قرآن و سنت کے علم کو بلند کرنے میں کسی جگہ بھی کج نہیں استعمال کی. تو آئیے اب انشاءاللہ اس جماعت نے پھر متحرک ہونے کا فیصلہ کیا ہے. پہلے بھی متحرک ہے سیاسی طور پہ، مذہبی طور پر، ہر لحاظ سے، لیکن انشاءاللہ آئندہ الیکشن سے پہلے تک میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں اور وثوق سے کہتا ہوں کہ پورے ملک پاکستان میں اگر 1.5 کروڑ اہل حدیث ہیں تو انشاءاللہ اب پاکستان کے اندر کوئی اسمبلی بھی ماضی وجود میں اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک ان 1.5 کروڑ لوگوں کے نمائندے وہاں نہیں پہنچ جاتے، جو قرآن و سنت کے ہر خلاف بننے والے آئین کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھیں گے اور قرآن و سنت کے علم کو اسمبلیوں میں بھی بلند کریں گے. لہذا یہ ملک ووٹ کی طاقت
جرنیل نے نہیں بنایا. 10 لاکھ لوگوں کی شہادت کے بعد یہ ٹکڑا ہمیں ملا ہے. انشاءاللہ ہم اس کے پاس ہیں, ہم قرآن و سنت کے پاس ہیں, اور اس ملک کی بقا, اس کی بلندی, اس کی ہر لحاظ سے آبرو یہ اب ہمارے لوگوں. ہماری جناب, آخری بات سنیے, ہماری جناب مرکزی جمعیت اہل حدیث ایک سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کی حلیف جماعت ہے, حلیف جماعت ہے. اور اللہ کے فضل سے میرے امیر نے پہلے دن ہی کہا تھا سیالکوٹ کے اندر کہ ریاست مدینہ کا نام اور ہے, ریاست مدینہ کا کام اور ہے, اور ریاست مدینہ کے اندر شرک نہیں چلتا, ریاست مدینہ کے اندر سود نہیں چلتا, ریاست مدینہ کے اندر بدعت نہیں چلتی, ریاست مدینہ کے اندر خواتین کا برہنہ ہو کر باہر نکلنا نہیں آتا. باہر نکل کے یہ کہنا کہ اللہ بھی سن لے, رسول بھی سن لے, میرا جسم, میری مرضی, اور پورا ملک حرکت نہ کرے, فوج حرکت نہ کرے, حکومت حرکت نہ کرے, اور کہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے. اللہ کی قسم میرا اور تمہارا بھی ساجد بھی پہلے دن بھی اس نام نہاد نعرے کا باغی تھا, آج بھی باغی ہے, اس لیے کہ یہ سازش ہے, دھوکہ ہے. انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں اس کا مقابلہ اللہ کے فضل سے کرتے رہیں گے. جو میں کہنے آیا ہوں, ہم حلیف ہیں سیاسی طور پر مسلم لیگ نون کے, تو لہذا اس حلقہ N133 کے اندر ضمنی الیکشن ہو رہا ہے. میں قرآن و سنت کا طالب علم, کعبہ کے رب کی قسم ہے, یقین سے کہتا ہوں ہمارا اتحاد سیاسی ہے, ہمارا اتحاد اپنے وجود کو منانے کے لیے ہے, ہمارا اتحاد قرآن و سنت کے ماننے والوں کے دفاع کے لیے ہے, ان کی مساجد کے دفاع کے لیے ہے, ان کے مدارس کے دفاع کے لیے ہے. ہمارا اتحاد اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے, نہ اقتدار کے لیے ہے, نہ پیسے کے لیے ہے, نہ عزت کے لیے ہے, نہ آبرو کے لیے ہے. تو لہذا جماعت کی پالیسی یہ ہے کہ ہم مسلم لیگ نون کے حلیف ہیں, اور امیر کا حکم ہے کہ N133 کے اندر کوئی اہل حدیث بھی جو بستا ہے اس کا ووٹ جماعت کی پالیسی کے مطابق مسلم لیگ نون کو پڑنا چاہیے. امیدوار کوئی بھی ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں ہے, ہمیں اپنے امیر کی اطاعت غرض ہے, اپنی جماعت کی پالیسی غرض ہے. اور آنے والے الیکشنوں میں, آئندہ الیکشنوں میں اپنی جماعت کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کر کے اماموں تک پہنچانے کی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے, قرآن و سنت کے جھنڈے تلے رکھے, اور جماعت کی پالیسی کے مطابق چلانے کی توفیق رکھے. اللہ سے دعا ہے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, اور جو جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کے والدین کی قبروں کو منور فرمائے. تو لہذا N133 کے اندر آپ نے الیکشن والے دن خود بھی, دوستوں کو بھی, احباب کو بھی توجہ دلوانی ہے کہ ہماری جماعت کی پالیسی کے مطابق ہم نے مسلم لیگ نون کے امیدوار کی سپورٹ کرنی ہے. اللہ نے جو سنانے اور جو سننے کی توفیق دی ہے, اللہ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو